मेरे शौहर पर लाखों का कर्ज था। कर्ज लेने वाले दरवाजे तक आते तो शौहर मुझे बेच देता। लोग तरह तरह की नज़रों से देखते। एक दिन एक शख्स दरवाजे पर आया, मेरे शौहर से कहने लगा, तेरा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा, अपने बीवी को मेरे हवाले कर दो। देखते ही देखते शौहर ने मुझे 3 बोल बोल दिए और इस शख्स के साथ भेज दिया। वो शख्स जैसे ही मुझे लेकर अपने घर पहुंचा, अंदर दाखिल होते ही सामने बैठी हो औरत को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो घर की 4 दीवारी के अंदर वो खामोशी छाई हुई थी जो किसी तूफान से पहले आती है। हना अपने किचन के कोने में बैठी बर्तन धो रही थी, मगर इसके कान दरवाजे की तरफ लगे हुए थे। दरवाजे के बाहर फिर किसी कर्ज देने वाले की ऊंची आवाजें गूंज रही थीं। हर बार ये आवाजें इसके दिल पर एक नया जख्म लगा देते। वो जानती थी कि कुछ देर में फैयाज आकर कहेगा, हना जरा तुम बात कर लो, मैं अभी नहीं मिल सकता। फैयाज कभी सीधे उनके सामने खड़ा नहीं होता था। वो अपनी नाकाम कारोबारी कोशिशों के बाद न सिर्फ पैसे से बल्कि हौसले से भी खाली हो गया था। पिछले 6 महीनों में हना ने दर्जनों अजनबी मर्दों के सामने अपने शौहर के नाम पर कस्में खाकर मोहलत मांगी कि हर बार जब वो झूठी तसल्लियां देती इसका दिल टूट जाता, लेकिन इसकी वफादारी इसे खामोश रखती। आज भी वही हुआ। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। फैयाज ने घबराकर हना को इशारा किया, जाओ तुम ही देख लो। हना ने बर्तनों पर से पानी झाड़ा, दुपट्टा संभाला और दरवाजा खोला। सामने एक दरमियानी उम्र का आदमी खड़ा था, चेहरे पर झंझलाहट और आंखों में तेजी की बाजी। ये आखिरी बार है, इसने तंजिया अंदाज में कहा। अगर अगले हफ्ते तक पैसे ना मिले तो समझ लो कि हम कोई और रास्ता अपनाएंगे। हना ने नरम लहजे में जवाब दिया, भाई बस थोड़ा सा वक्त और दे दें, अल्लाह बड़ा करम करने वाला है। फैयाज ने कहा है कि अगले महीने काम सीधा हो जाएगा। वो आदमी हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें यकीन की जरा सी झलक भी नहीं की। यही बात तुम पिछले 3 महीने से कह रही हो, वो बोला। अब हमें भी तुम्हारी बातों पर हंसी आती है। जब वो चला गया, हना ने दरवाजा आहिस्ती से बंद किया। इसके हाथ कांप रहे थे, मगर इसने अपने आंसू साफ किए ताकि फैयाज को कमजोरी नजर ना आए। वो कमरे में गई तो शौहर को कुर्सी पर सर पकड़े बैठा पाया। फैयाज, कुछ ना कुछ करना होगा, इसने दबे लहजे में कहा। लोग अब बातें भी करने लगे हैं, महल्ले की औरतें दरवाजे पर आने वाले हर आदमी को देखती हैं। फैयाज ने करते हुए कहा, तो क्या करूं? अगर मैं मर जाऊं तो सब मसले खत्म हो जाएंगे। ये क्या बात हुई? हना ने खफकी से कहा, मसाइल का हल मरने में नहीं, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। इस रात वो देर तक जागती रही। छत पर पंखा घूम रहा था, मगर कमरे की हवा बदबूदार और बोझल महसूस हो रही थी। इसे याद आया कि शादी के शुरू के दिन कैसे खुशहाल थे। फैयाज खुश मिजाज और मेहनती था, मगर कारोबार की नाकामी ने इसके अंदर से हंसी छीन ली थी। अब इसकी आंखों में हमेशा खौफ और बेबसी झलकती थी। अभी सुबह जब वो पानी भरने के लिए महले के नलके पर गई तो औरतें सरगोशियों में इसका जिक्र कर रही थीं। सुना है फैयाज का कर्ज लाखों में पहुंच गया है। हाँ बहन, और लोगों का कहना है कि वो अपनी बीवी को आगे कर देता है ताकि अपनी इज्जत बचाए। हना ने ये सुना तो इसके दिल पर छुरी चल गई, मगर इसने सर झुकाकर पानी भरा और खामोश सी वापस आ गई। दोपहर के बाद दरवाजे पर एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। महल्ले के बच्चे भागकर देखने लगे। गाड़ी से एक बावकार अमीराना लिबास में मलबूस शख्स उतरा। इसकी चाल में एक अजीब सा एतमाद था। हना ने झरोके से झांका। वो आदमी फैयाज को नाम लेकर बुला रहा था। फैयाज जल्दी से बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, फैयाज ने मुसाफिया करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। अहमद की आवाज गहरी और पुरवकार थी। फैयाज, तुमसे चंद बातें करनी हैं। वो दोनों आंगन के कोने में जा बैठे। हना ने किचन के दरवाजे से उनकी सरगोशियां सुनने की कोशिश की। अहमद कह रहा था, मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं कि कर्ज वापस करो, मगर तुम्हारा रवैया गैर संजीदा है। अब एक ही हल है। फैयाज की आवाज लर्ज रही थी। अहमद भाई, मैंने कहा था ना, बस कुछ दिन की मोहलत और दे दें। अहमद ने तल्फी से मुस्कुराकर कहा, मोहलत नहीं फैयाज, अब मोहलत नहीं, सुनो, तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर देता हूँ, बस अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दो। हना के कानों ने जैसे सुना ही ना हो, इसके कदम साकत हो गए। इसने सोचा ये कोई भयानक मजाक होगा, मगर अहमद के लहजे में मजाक की कोई झलक ना थी। फैयाज ने पहले तो घबरा कर इर्द गिर्द देखा, फिर एक पल के लिए खामोश हो गया। हना के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने खुद को समझाया कि फैयाज कभी ऐसा नहीं करेगा। वो इसका शौहर है, इसके साथ 7 साल के रिश्ते हैं। इतने सालों की मोहब्बत और कुर्बानियों के बाद वो इसे महज कर्ज के बदले किसी के हवाले कैसे कर सकता है? लेकिन अहमद ने लहजे को मजीद सख्त किया, सोच लो, या तो कल तक पूरा कर्ज वापस करो या ये मौका कबूल करो, मैं जा रहा हूँ। अहमद उठकर गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर जाते जाते एक नजर हना के बंद दरवाजे की तरफ डाली। इसकी आंखों में कोई पोशीदा बात छुपी हुई थी। जब अहमद की गाड़ी महले से निकली, फैयाज देर तक वहीं खड़ा रहा। हना अंदर कमरे में गई,
مگر اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فیاض کی کمزور طبیعت اور قرض کا بوجھ اسے کسی بھی قدم پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس نے رات کے کھانے کے وقت ہمت کر کے کہا، فیاض، آج احمد صاحب جو بات کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ فیاض نے نظر چرائی، کچھ نہیں، وہ بس غصے میں تھا۔ تم ان باتوں پر کان نہ دھرو۔ لیکن اس نے، حنا کی آواز ٹوٹ گئی، اس نے جو کہا وہ سن کر میں ڈر گئی ہوں۔ تم ایسا کچھ سوچ بھی تو نہیں سکتے نا؟ فیاض نے گہری سانس لی مگر جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی نے حنا کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ رات گئے جب محلہ سو گیا تو باہر آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ حنا نے کروٹ لی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے اپنے دل میں اللہ سے دعا کی، یا رب، میرا شوہر غلط فیصلہ نہ کرے، ہماری عزت بچا لے۔ اسی وقت آسمان پر بجلی چمکی اور دور کہیں بادل گرجے۔ حنا نے آنکھیں موند لیں، اسے لگا جیسے آنے والے دنوں میں اس کی زندگی پر کوئی بڑا طوفان اترنے والا ہے۔ ابھی صبح فیاض گھر سے خاموشی سے نکلا۔ وہ روز کی طرح کام پر جانے کی بجائے احمد کے گھر گیا۔ محلے میں چامگویاں شروع ہو گئیں۔ کچھ عورتیں حنا کو ترس بھری نظروں سے دیکھنے لگیں۔ حنا نے محسوس کیا کہ ہر کوئی اب اس کی زندگی کے فیصلے پر تبصرہ کر رہا ہے۔ دوپہر ڈھلے فیاض واپس آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی حزیمت تھی۔ وہ بات کیے بغیر اندر آ گیا۔ حنا نے کچھ پوچھا نہیں مگر اس کا دل ہول رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ فیاض کے قدموں میں اب پہلے جیسا اعتماد نہیں رہا۔ اس رات حنا دیر تک قرآن کے اوراق پڑھتی رہی۔ اس نے اپنے دل کو سنبھالا کہ جو بھی آنے والا ہے وہ اللہ کی رضا ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک ٹوٹی ہوئی عورت کی طرح وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی قربانیوں کا یہی صلہ تھا۔ صبح کی دھوپ حنا کے آنگن میں ایسے اتر رہی تھی جیسے کچھ نہیں بدلا، مگر اس کے دل کی دنیا ہل چکی تھی۔ رات کی دعاؤں کے باوجود اس کے اندر ایک انجانا خوف بیدار تھا۔ وہ معمول کی طرح کچن میں مصروف تھی مگر اس کی نظر بار بار دروازے کی درزوں سے باہر سڑک پر جا پڑتی۔ فیاض ناشتے کے لیے بیٹھا مگر اس کا انداز بے رب تھا۔ وہ روٹی توڑتا مگر اس کی نظریں کہیں دور خلا میں گم تھیں۔ فیاض، سب ٹھیک ہے؟ حنا نے نرمی سے پوچھا۔ فیاض نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے کسی خواب سے بیدار ہوا ہو۔ ہاں سب ٹھیک ہے، مگر اس کی آنکھوں میں وہ سکون نہیں تھا جو ایک شوہر کی نگاہوں میں ہونا چاہیے۔ حنا کے دل نے پھر دھڑکنا چھوڑ دیا۔ دوپہر کے قریب ایک بھاری گاڑی کے رکنے کی آواز نے محلے کی خاموشی توڑ دی۔ بچے دوڑتے ہوئے گلی میں نکلے۔ حنا نے جھروکے سے جھانکا، وہی گاڑی کی، احمد صاحب کی۔ دروازہ کھلا اور احمد ایک پر اعتماد قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ فیاض جلدی سے اٹھا گویا وہ اس کا انتظار کر رہا ہو۔ فیاض سوچ لیا، احمد کی آواز میں فیصلہ کن ٹھہراؤ تھا۔ فیاض نے لمحہ بھر کے لیے حنا کی طرف دیکھا۔ حنا کی آنکھوں میں سوال تھے، امید کی ایک جھلک تھی کہ شاید اس کا شوہر آج انکار کرے گا، مگر فیاض نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ہاں میں نے سوچ لیا ہے۔ فیاض کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں تمہاری شرط مانتا ہوں۔ یہ الفاظ حنا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح گرے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ فیاض، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ فیاض نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بزدلی اور شکست کی دھن تھی۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، حنا معاف کر دینا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ پھر وہ 3 الفاظ ادا ہوئے جنہوں نے حنا کی دنیا اجاڑ دی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کی آواز لرزی مگر وہ 2 بار اور بولا، طلاق، طلاق۔ وقت جیسے رک گیا۔ حنا کے کانوں میں شور ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے آسمان گر پڑا ہو، اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ محلے کی فضا میں سنسنی پھیل گئی۔ کچھ عورتیں دروازوں کی درزوں سے دیکھ رہی تھیں۔ حنا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا جو کبھی اس کے خوابوں کا مرکز تھا مگر آج ایک اجنبی کی طرح کھڑا تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، حنا بہن، آئیے آپ میرے ساتھ چلیں۔ حنا کے لیے یہ سب خواب جیسا تھا، ایک ڈراونا خواب۔ اس کے پاؤں جیسے منو بھاری ہو گئے مگر محلے کی تیز نظروں، شوہر کی بے رحمی اور قسمت کی ستم ظریفی کے بیچ وہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی باہر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے آخری بار اپنے گھر کو دیکھا، وہ گھر جہاں اس نے اپنی محبت کے بیج بوئے تھے، جہاں اس کے کہکے گونجتے تھے۔ آج وہی گھر اس کے لیے اجنبی ہو گیا تھا۔ راستے بھر گاڑی کے شیشے کے باہر شہر کی گلیاں دھندلی سی دکھائی دے رہی تھیں۔ احمد خاموش ڈرائیونگ کر رہا تھا، جیسے اسے بھی الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ حنا نے اپنی چادر سے آنکھوں کو ڈھانپا تاکہ آنسو چھپ جائیں مگر دل کی دھڑکن ہر لمحہ بلند ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد احمد نے نرم لہجے میں کہا، حنا بہن آپ پریشان نہ ہوں، سب بہتر ہو جائے گا۔ حنا نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے میرا شوہر جس نے مجھے قرض کے بدلے بیچ دیا، اس کے بعد بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ احمد خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ آیا مگر اس نے کچھ نہ کہا۔
गाड़ी एक बड़े गेट के सामने रुकी। गेट के पार एक वसी और ईज हवेली की। हना के दिल में खौफ ने जगह बनाई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, इसने महसूस किया कि ये जगह दौलत से ज्यादा सुकून से भरी है। बड़े दरख्तों की छांव, परिंदों की चहचहाहट और दूर से बहते पानी की हल्की आवाज, ये सब माहौल अजीब तौर पर पुरसुकून लग रहा था। लेकिन हना के अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अहमद ने दरवाज़ा खोला और हना को अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही वो लावंज में दाखिल हुई, इसकी नज़रें सामने सूफे पर बैठी औरत पर जा ठहरे। वो औरत सफ़ेद लिबास में मलबूस, चेहरे पर नरमी और आंखों में रोशनी लिए बैठी थी। हना का सांस रुक गया। ये तो हना की ज़बान से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। वो औरत उठकर इसके करीब आई। इसकी मुस्कुराहट में अजीब सी गर्मी की। अहमद ने कहा, हना बहन, ये मेरी बीवी सफ़िया हैं। सफ़िया ने आगे बढ़कर हना को गले लगा लिया। तुम यहाँ महफूज हो बहन, डरने की जरूरत नहीं। हना की आंखों में हैरत और खौफ की लकीरें थीं। इसने अहमद की तरफ देखा। ये सब क्या है? आपने ये क्यों किया? अहमद ने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब एक धोखा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत ये है कि मैं तुम्हें खरीदने नहीं आया था। मैंने ये सब फयाज को परखने के लिए किया। इसने मुझसे कारोबार में धोखा किया था और मैंने कभी इससे पैसे वापस नहीं मांगे। कि मैं बस ये जानना चाहता था कि वो अपनी अमानत, अपनी इज्जत, अपने रिश्ते की लाज रख सकता है या नहीं। हना का दिल बैठने लगा और इसने बगैर पल भर सोचे मुझे बेच दिया। इसके अल्फाज में टूटे हुए ख्वाबों की बाज़गश्त थी। सफ़िया ने इसका हाथ थामा। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी इज्जत हमारे लिए भी इतनी ही कीमती है जितनी तुम्हारे लिए। हना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फर्श पर बैठ गई, अपने सर को दोनों हाथों में छुपा लिया। इसके जहन में शादी के वो लम्हे दौड़ने लगे जब फयाज ने कहा था, मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज वो वादे धुएं की तरह हवा में तहलील हो चुके कि अहमद खामोशी से कमरे से निकल गया। सफ़िया ने हना के पास बैठकर इसे पानी पिलाया। ये दुनिया जालिम है हना, लेकिन अल्लाह के इम्तिहान कभी भी इससे ज्यादा नहीं होते जितना हम बर्दाश्त कर सकें। शायद इस आजमाइश के पीछे तुम्हारे लिए कुछ बेहतर छुपा हो। हना ने आहिस्ता से सर उठाया। लेकिन मेरा घर, मेरी इज्जत। सफ़िया ने कहा, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे किरदार से है, किसी मर्द की बेवफाई से नहीं। तुम बेक मजबूत औरत हो। इस रात हना को अहमद और सफ़िया के घर के एक कमरे में ठहराया गया। बिस्तर नरम था, कमरे में खुशबू थी, मगर इसका दिल सन्नाटे से भरा हुआ था। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर चांदनी हवेली के बाग पर छाई हुई थी। इसने सोचा कि चंद घंटे पहले वो किस तरह अपने घर की दहलीज पर खड़ी थी और अब वो एक अजनबी जगह पर है, वो भी अपनी मर्जी के बगैर। इसके जहन में बार बार वो लम्हा लौट आता जब फयाज ने 3 लफ्ज कहे थे। हर बार इसकी रूह कांप जाती, मगर आंसू पोंछकर इसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपनी इज्जत और वजूद बचा सकूं। हना की आंख अभी सुबह सूरज की नम करनों से खुली, लेकिन दिल की घुटन कम न हुई। रात भर करवटें बदलते बदलते इसकी आंखें सूज गई थी। इसने कमरे की छत को घोर कर सोचा, ये सब ख्वाब तो नहीं। लेकिन सामने दीवार पर लटकी हुई गैर मानूस तस्वीरें और खिड़की के बाहर बाग के बड़े दरख्तों की सरसराहट इसे हकीकत का यकीन दिला रही थी। इसने वजू किया और जाय नमाज बिछाकर तवील सजदा किया। दुआ के अल्फाज इसकी ज़बान पर आ रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सा खला था। वो अपने रब से कह रही थी, या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में तूफान ही लिखा है तो मुझे कश्ती भी दे दे, मुझे अपनी इज्जत और खुददारी को थामने का हौसला अता कर। नमाज के बाद वो हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली। हवेली का आंगन बड़ा और खुशनुमा था। सुबह की रोशनी में बाग के दरख्त जैसे मोती की बारिश में नहा रहे हों, मगर हना को ये सब गैर हकीकी लगा। वो सोच रही थी, ये सुकून, ये खामोशी क्यों इतनी अजनबी लग रही है। इसी दौरान सफ़िया एक चांदी की ट्रे में नाश्ता लेकर आई। इसकी मुस्कुराहट पहले की तरह नम और मानूस महसूस हुई, हालांकि वो अभी कल ही मिली थी। आओ बहन, कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, सफ़िया ने कहा। हना ने नजरें झुका ले, मेरा दिल नहीं चाह रहा। सफ़िया ने इसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। नाश्ते के दौरान अहमद भी आ गया। इसके चेहरे पर हल्की सी संजीदगी की, मगर लहजा नरमी से भरा हुआ था। हना बहन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, अहमद ने कहा। हना का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। क्या आप मुझे किसी और के हवाले करने वाले हैं? इसने लरजती हुई आवाज में कहा। अहमद चौंक गया। नऊज बिल्ला, ऐसा कभी ना सोचना। मैंने कल जो किया वो तुम्हें जलील करने के लिए नहीं था। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं और फयाज एक साथ कारोबार शुरू करने वाले कि मैंने इस पर भरोसा किया, मगर इसने मुझसे बड़ी रकम ली और गायब हो गया। मैंने इसे ढूंढा भी नहीं, ना ही कभी कर्ज वापस मांगा, मगर जब मैंने सुना कि वो महल्ले भर में मुझे बुरा भला कह रहा है और दूसरों से भी धोखा कर रहा है, तो मैंने इसका इम्तिहान लेने का सोचा। मुझे देखना था कि इसके अंदर कितनी गैरत बाकी है। हना के आंसू थम ना सके। इसने मुझे बेच दिया। सफ़िया ने आगे बढ़कर इसके हाथ थाम लिए। तुम्हारा कसूर कुछ नहीं था,
بہن یہ سب تمہارے شوہر کی کمزوری کی۔ ہنا کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماضی کی جھلکیاں چمکنے لگیں۔ شادی کے دن کے وہ خواب جب فیاض نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر مشکل میں اس کا سہارا بنے گا، وہ دن جب اس نے فیاض کے لیے اپنا زیور بیچ کر اس کا کاروبار بچایا تھا، وہ راتیں جب وہ بھوکی سوئی تاکہ شوہر کی عزت محفوظ رہے، آج انہی قربانیوں کے جواب میں وہ اس مقام پر کھڑی تھی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، تم چاہو تو ہم تمہیں کسی محفوظ جگہ پہنچا سکتے ہیں، میرے کچھ جاننے والے ہیں جو تمہیں نئی زندگی دینے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہنا نے اس کی طرف دیکھا۔ میری زندگی تو وہیں ختم ہو گئی کہ جہاں میرے شوہر نے 3 لفظ کہے، اب کیا باقی بچا ہے؟ صفیہ نے نرم لہجے میں کہا، زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی ہنا، کبھی کبھی ہمیں نئی زندگی ملنے کے لیے پرانی زندگی کا جنازہ دیکھنا پڑتا ہے۔ دن گزرتے گئے، حویلی کے لوگ ہنا سے عزت اور پیار سے پیش آتے۔ صفیہ نے اس کے لیے نئے کپڑے سلوا دیے تاکہ وہ اپنے ماضی کے بوجھ سے کچھ دیر کے لیے نکل سکے، مگر راتوں کو جب خاموشی چھا جاتی، ہنا کا دل پھر سے بوجھل ہو جاتا۔ وہ چھت پر جا کر چاند کو دیکھتی اور سوچتی کہ یہ وہی چاند ہے جو اس کے گھر کے آنگن سے دکھائی دیتا تھا، لیکن اب وہ آنگن اس کے لیے بند ہو چکا تھا۔ ایک شام احمد ہنا کے پاس آیا۔ ہنا بہن، میں نے آج محلے کے کچھ لوگوں سے بات کی، لوگ فیاض کے کردار پر باتیں کر رہے ہیں، وہ جان چکے ہیں کہ اس نے کیا کیا۔ ہنا نے سر جھکا لیا، مجھے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں، لیکن اس دھوکے کا زخم شاید کبھی نہیں بھرے گا۔ صفیہ نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی، ہنا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ہنا نے چونک کر اسے دیکھا، میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ میری شناخت اب کیا ہے؟ تمہاری شناخت تمہاری اپنی محنت اور کردار ہے۔ صفیہ نے کہا، فیاض نے تمہیں چھوڑا لیکن اس نے تمہاری قدر نہیں کی۔ اگلے دن احمد نے ہنا کو شہر کے ایک یتیم خانے لے جانے کی پیشکش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہنا وہاں جا کر دیکھے کہ دنیا میں سے بھی بڑی آزمائشیں ہیں اور شاید کسی کی مدد کر کے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑ سکے۔ ہنا پہلے ہچکچائی مگر پھر چلنے پر راضی ہو گئی۔ یتیم خانے کی چھت ٹپک رہی تھی، بچے پرانے کمبلوں میں لپٹے کھیل رہے تھے۔ ہنا نے ایک ننھی بچی کو دیکھا جو گڑیا کے ٹوٹے بازو کو اپنے کپڑوں سے باندھ کر اسے سہلا رہی تھی۔ اس منظر نے ہنا کے دل کو چیر دیا۔ اس نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تو بچی نے معصومیت سے کہا، آنٹی یہ گڑیا بھی میرے جیسی ہے، ٹوٹی ہوئی مگر ابھی بھی کھیلتی ہے۔ اس جملے نے ہنا کو اندر تک ہلا دیا۔ حویلی پہنچ کر اس نے پہلی بار صفیہ کو ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ صفیہ نے فوراً محسوس کیا کہ ہنا کے دل میں روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن جاگ گئی ہے۔ اسی رات احمد نے اپنی بیوی کے ساتھ بات کی، صفیہ میں چاہتا ہوں کہ ہنا کے لیے کوئی راستہ نکالے، وہ ایک نیک دل اور خوددار عورت ہے، ہمیں اسے بس ایک جگہ پناہ دینے سے زیادہ کچھ دینا ہوگا۔ صفیہ نے اس بات میں سر ہلایا، میں کل سے اسے تعلیم یا کوئی ہنر سکھانے کے بارے میں سوچوں گی، اسے بس یہ یقین دلانا ہے کہ وہ کمزور نہیں۔ ہنا کمرے کی کھڑکی سے چاند کو دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں درد تو تھا مگر اب ایک ہلکی سی امید بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دعا کی، یا رب اگر یہ میرا نیا سفر ہے تو مجھے اس پر چلنے کی ہمت دے، مجھے پھر سے اپنی پہچان بنانے کا موقع دے۔ صبح سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو ساتھ ہی دروازہ ہلکے سے کھلا۔ صفیہ ایک ٹریلیے کمرے میں آئی، وہ سفید دوپٹہ اوڑھے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے اتنی نرمی سے بولی کہ ہنا کی آنکھیں بھر آئیں، السلام علیکم بہن، ناشتہ کر لو، رات تم نے کچھ نہیں کھایا؟ ہنا نے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر سلام کا جواب دیا مگر نظریں جھکا لیں تو صفیہ نے کہا، ہنا دنیا میں عزت سب سے قیمتی چیز ہے، مرد اکثر سمجھتے ہیں کہ عورت کی عزت ان کی ملکیت ہے لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل طاقت عورت کے اپنے دل میں ہوتی ہے۔ ہنا نے حیرانی سے پوچھا، لیکن ایک عورت تنہا ہو تو کیا کرے؟ صفیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تنہا نہیں ہو، اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور کبھی کبھی اجنبی لوگ بھی خاندان بن جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ہنا کے دل میں اتر گئے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی لیکن اس کی آنکھوں میں پہلی بار تھوڑی سی روشنی اور امید جھلک رہی تھی۔ اگلے دن احمد نے ہنا سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو اپنی تعلیم یا کوئی ہنر سیکھنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر سکتی ہے۔ ہنا نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے یہ بات اس کے لیے ناقابل یقین ہو۔ احمد نے مزید کہا، تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی، تم خود کو دوبارہ کھڑا کر سکتی ہو، ہم تمہارا سہارا بنیں گے، لیکن راستہ تمہیں خود طے کرنا ہے۔ یہ جملہ ہنا کے لیے کسی روشنی کے مینار کی مانند تھا۔ چند دن بعد احمد اور صفیہ نے اسے اپنے چند قریبی دوستوں سے ملوایا۔ ابتدا میں ہنا گھبرائی ہوئی تھی مگر ان دوستوں نے بھی اس کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آ کر اسے حوصلہ دیا۔ وہ پہلی بار اس احساس سے گزری کہ دنیا میں اب بھی نیک لوگ موجود ہیں۔ ہنا نے اپنے زخموں کو اندر ہی اندر سنبھالنا شروع کر دیا۔ راتوں کو وہ اب بھی روتی لیکن صبح اٹھ کر زندگی کے نئے رنگ دیکھنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن اس نے خود سے کہا، میں کسی کی دی ہوئی پہچان پر نہیں جیئں گی، میں اپنی پہچان خود بناؤں گی۔
صفیہ نے ایک دن اسے قریبی خواتین کے ہنرمندی کورس کا بتایا۔ ہنا نے ہچکچاہٹ کے باوجود وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے دن جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے لگا جیسے سب اس کی کہانی جانتے ہیں، لیکن پھر ایک استاد نے مسکرا کر کہا، یہاں سب اپنی زندگی بدلنے آئی ہیں، کسی کا ماضی نہیں پوچھا جاتا۔ یہ الفاظ ہنا کے لیے ایک نئی شروعات کا دروازہ بن گئے۔ احمد اور صفیہ اکثر شام کے وقت برآمدے میں بیٹھ کر ہنا کی باتیں سنتے، وہ اس کے منصوبے، خوف اور خواب سب پر بات کرتے۔ صفیہ نے ایک دن اسے کہا، ہم تمہیں اپنی بیٹی کی طرح چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو تمہیں اپنی طاقت خود بننا ہے، ہم صرف سہارا ہیں۔ ہنا نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، آپ دونوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میرے اپنے نے دھوکہ دیا، یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ لمحہ ہنا کے دل میں نقش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اللہ نے اس کے لیے ایک نیا خاندان چن لیا ہے، جو خون کا رشتہ نہیں مگر دل کا رشتہ ہے۔ چند مہینے گزر گئے۔ ہنا نے احمد اور صفیہ کے گھر کو اپنا عارضی سہارا تو مان لیا تھا، مگر وہ ہر دن خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی صبحیں اب خوف اور خالی پن سے شروع نہیں ہوتی بلکہ مقصد سے بھری ہوتی۔ وہ مقامی ہنرمندی کورس میں نہ صرف جانا شروع کر چکی تھی بلکہ وہاں کی بہترین طالبات میں شامل ہو گئی تھی۔ سلائی کڑھائی اور ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ وہاں چھوٹے کاروبار چلانے کے گر بھی سکھائے جا رہے تھے۔ کورس کے تیسرے مہینے میں انسٹرکٹر نے ایک چھوٹا سا نمائش کا اہتمام کیا جہاں طالبات کے بنائے ہوئے ملبوسات پیش کیے جانے تھے۔ ہنا نے بڑی محنت سے 3 ڈریس تیار کیے، ہر سلائی میں اس نے اپنے دل کا درد اور خواب پرو دیے تھے۔ نمائش کے دن جب احمد اور صفیہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ہنا کے اسٹال کو سب سے زیادہ خریداروں سے بھرا ہوا پایا۔ صفیہ کی آنکھوں میں فخر تھا اور احمد نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ہنا نے ہار ماننے کے بجائے زندگی کو تھامنے کا فیصلہ کیا۔ نمائش کے بعد احمد نے کہا، ہنا تمہارے کام کی مانگ ہے، کیوں نہ ہم ایک چھوٹا سا بوتیک شروع کریں؟ ہنا نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ صفیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سرمایہ ہمارا، محنت اور خواب تمہارے، ہم صرف شراکت دار ہوں گے، اصل پہچان تمہاری ہوگی۔ کچھ ہی ہفتوں میں ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت بوتیک شہر کے مرکزی علاقے میں کھل گیا۔ بورڈ پر نام لکھا تھا ہنا کریشنز۔ افتتاح کے دن احمد اور صفیہ نے مہمانوں کے سامنے ہنا کی کہانی تفصیل سے تو نہ بتائی مگر یہ ضرور کہا کہ یہ دکان حوصلے اور نئی شروعات کی علامت ہے۔ ہنا نے پہلی بار اپنی محنت کے پھل کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر محسوس کیا کہ شاید وہ دوبارہ سانس لینا سیکھ رہی ہے۔ بوتیک کے کام میں ہنا نے اپنا دل و جان لگا دیا۔ وہ صبح سے رات تک ڈیزائننگ کرتی، کسٹمر سے بات کرتی اور نئی تراکیب آزماتی۔ آہستہ آہستہ اس کا نام مقامی حلقوں میں جانا جانے لگا۔ اخبارات میں ایک چھوٹا سا فیچر شائع ہوا جس میں اس کے حوصلے کی تعریف کی گئی۔ اسی دوران ایک دن بوتیک میں ایک اجنبی شخص آیا۔ وہ دبلا پتلا تھکا ہوا اور آنکھوں میں شرمندگی لیے کھڑا تھا۔ فیاض۔ ہنا نے اسے دیکھ کر دل پر پتھر رکھا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر فیاض نے سر جھکا کر کہا، ہنا مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ قرض، لالچ اور خوف نے میری عقل چھین لی تھی، تمہیں بیچنے کا سوچ کر بھی میں اب اپنے آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ میری زندگی برباد ہو چکی ہے، کاروبار ختم، دوست دور، محلہ حقارت سے دیکھتا ہے۔ بس ایک امید لے کر آیا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ ہنا نے دل میں درد محسوس کیا۔ اس کی یادوں کا طوفان پلک جھپکتے ہی واپس آیا۔ وہ رات، وہ الفاظ، وہ لمحہ جب اس کی دنیا لٹ گئی تھی، مگر ساتھ ہی اسے احمد اور صفیہ کے الفاظ یاد آئے، معاف کرنا کمزوری نہیں طاقت ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، فیاض میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن یاد رکھو معافی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ تم نے میری زندگی کا رخ بدل دیا ہے، اب میں واپس ماضی میں نہیں جا سکتی۔ فیاض نے آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکا لیا، میں سمجھتا ہوں، تمہاری خوشیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے بوتیک سے نکل گیا۔ اس ملاقات کے بعد ہنا نے کئی دن خاموشی میں گزارے، لیکن ایک رات اس نے آئینے میں اپنی آنکھوں میں دیکھ کر خود سے کہا، یہ میری شکل میں جیتی جاگتی مثال ہے کہ عورت کی طاقت کسی کے فیصلے پر نہیں بلکہ اس کے اپنے حوصلے پر ہے۔ چند مہینے بعد بوتیک اتنا کامیاب ہو گیا کہ ہنا نے 2 غریب خواتین کو نوکری پر رکھ لیا۔ وہ اکثر کہتی، یہ صرف کپڑوں کا کاروبار نہیں، یہ عزت کا کاروبار ہے۔ اس نے کئی یتیم بچیوں کے تعلیمی اخراجات بھی سنبھال لیے۔ احمد اور صفیہ ہنا کے لیے والدین جیسے بن گئے۔ ایک شام جب وہ تینوں برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، صفیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہنا تم نے نہ صرف خود کو سنبھالا بلکہ دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بن گئی ہو۔ ہماری بیٹی اگر زندہ ہوتی تو شاید ایسی ہی ہوتی جیسے تم ہو۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ نے آپ دونوں کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں شاید ٹوٹ کر ختم ہو جاتی۔ احمد نے نرمی سے جواب دیا، نہیں ہنا، اصل فرشتہ تم خود ہو، تم نے اپنے زخموں سے روشنی بنائی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ہنا کے بوتیک نے ایک بڑے فیشن ہاؤس کی توجہ حاصل کی اور اس کی ڈیزائنز شہر کے بڑے سٹورز تک پہنچنے لگے۔ وہ اکثر نوجوان لڑکیوں کے سیمینارز میں مدعو کی جاتی، جہاں وہ کہتی
याद रखो, इज्जत किसी का सदका नहीं, ये तुम्हें खुद कमा कर जीनी पड़ती है। किसी का जुल्म तुम्हारी पहचान नहीं हो सकता। और अब ये दिन हना इसी यतीम खाने में जाती है, जहाँ हना एक छोटी सी 7 साला बच्ची को गोद लेती है। बच्ची के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट है। अहमद और सफिया इसके साथ खड़े हैं। हना बच्ची को गोद में लेकर आहिस्ता से कहती है, हम सब अब एक खानदान हैं। माजी ने हमें तोड़ा जरूर, मगर हमने इससे जीने का हौसला चुना। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। मजीद सबक आमोज और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।